چھٹے پارے کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ دنیا کا پاکیزہ ترین معاشرہ ہے، اس لیے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ خیر کو عام کرے اور برائی کا خاتمہ کرے۔ یہ تو بہرحال اسلام نے کہا اور یہ قرآن کا ماننا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ بھائی اسلامی معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہے، اس لیے کہا کہ جب اتنا اچھا معاشرہ ہے تو ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ خیر کو عام کرے، بھلائی کو عام کرے اور برائی کا خاتمہ کرے۔ ہر ایک فرد کا فرض ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس معاشرے میں لوگ خیر کو عام کرنے لگیں، اچھائی کی دعوت دینے لگیں، برائیوں سے روکنے لگیں، تو معاشرہ خوشگوار بن جائے گا۔ کوئی برائی کرنے لگا لیکن زیادہ تر لوگ یا اکثریت لوگ اچھا کرنے والے ہیں اور اچھائی کی دعوت دینے والے ہیں، تو فوراً اس کو روکیں گے کہ بھائی آپ ایسا مت کیجیے، ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب سارے لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو دھیرے دھیرے کیا ہوگا، برائی ختم ہی ہو جائے گی۔ اسی لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اسلامی معاشرہ دنیا کا سب سے بہترین معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کی شروعات اسی بات سے کی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کو ناپسند کرتا ہے، بری بات کو کہ اس کو عام کیا جائے اس کو ناپسند کرتا ہے، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی بری بات کرنے کی صرف اس شخص کو اجازت ہے، بری مطلب گالی گلوچ نہیں، بری کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آدمی شکایت کرے کسی سے۔ غیبت اور شکایت میں فرق ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے کسی سے بھی بیان کرے اپنے بھائی کے پیچھے اور صرف برائی بیان کرے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ شکایت اس کو کہتے ہیں کہ انسان پہ ظلم ہوا ہے بھائی، اور ایسی جگہ وہ بیان کر رہا جہاں سے اس کے اوپر ظلم ہونا بند ہو سکے۔ بھائی ایک آدمی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ ادھر ادھر بتاتا پھرتا ہے، ادھر ادھر باتیں کرتا ہے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر جا کر کے وہ کہے، یا کوئی حاکم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بڑا شخص ہے، جہاں سے اس کے مسئلے کا حل ہو سکے، تو اس کو شکایت کہتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی، اپنے پڑوسی کی شکایت کی، اور کہا کہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کو پہلے کہا کہ جاؤ اور صبر کرو، پھر وہ دوسری مرتبہ آیا، پھر کہا کہ جاؤ اور صبر کرو۔ اس طرح سے 2-3 مرتبہ جب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، تم جا کر کے اپنے گھر کا سامان نکال کر کے باہر ڈال دو، باہر ڈال دو، لوگ اس کی وجہ جب پوچھیں گے تو تم بتانا۔ تو ایسا ہوا کہ جب اس نے اپنا سامان باہر ڈالا تو ہر کوئی جاتا ہوا پوچھتا تھا کہ کیا وجہ ہے، تو پھر وہ پڑوسی کو بتاتا تھا کہ اس نے جو ہے ہمارے ساتھ ایسا ایسا کیا، بہت ستایا۔ ہوا یہ کہ جو گزرنے والے ہوتے تھے پھر وہ پڑوسی کو لعن طعن کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تان و تشنیع کرتے تھے، الٹا سیدھا بولتے تھے۔ تو وہ تنگ آ کر کے اس سے معافی مانگا اور کہا کہ بھائی تم اپنا سامان اندر رکھ لو، اپنا سامان اندر رکھ لو، آئندہ سے میں تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اگر آپ کو کوئی پڑوسی ستا رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوا، انہوں نے یہ جو صحابی تھے انہوں نے جا کر ادھر ادھر باتیں نہیں کی کہ میرا پڑوسی مجھے ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، انہوں نے جا کر کے سیدھا شکایت کر دی۔ تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ شکایت ہے، یہ شکایت ہے کہ انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور اس کے ظلم کے خلاف وہ کسی ایسے شخص کے پاس جا رہا ہے جہاں سے اس کے مسئلے کا حل ہو سکے، تو ایسا کرنا جائز ہے انشاءاللہ، بلکہ بسا اوقات یہ واجب ہے ایسا کرنا، کیونکہ ظلم کو سہنا دراصل ظلم کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ ظلم سہتے جاتے ہیں تو ظالم کا جو ہے منوبل بڑھتا جاتا ہے، وہ اور ظلم کرنے لگتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس کے طغیان میں اور سرکشی میں۔ تو بسا اوقات یہ چیز واجب ہو جاتی ہے کہ آپ ظلم کو کیسے روکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ بتایا اور وہ ظلم رک گیا اس طریقے سے۔ تو یہ جو شروعات کی اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی اور اس آیت کریمہ سے کہ برائی کو، وہ برائی
برائی کو اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اس کو اعلانیہ طور پر بری بات کو اعلانیہ طور پر کہی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم رکھنا ہے، خوشگوار معاشرہ بنانا ہے، تو وہ اسلامی طرز عمل پر ہی ہو سکتا ہے، اسلامی طرز عمل پر ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اسلام کو مکمل طریقے سے فالو کیا جائے، اسلام کو مکمل طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، تو انشاءاللہ پورا معاشرہ خوشگوار بن جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہاں مصنف حفظہ اللہ جو بلکہ مفسر وہ لکھتے ہیں، دور جدید کے جو مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے اس آیت کے سلسلے میں میڈیا کے تعلق سے کہ میڈیا کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ صرف وہی خبر نشر کر سکتا ہے جس سے خیر عام ہو، اور میڈیا نہیں بلکہ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ انہی خبروں کو عام کیا جائے، انہی چیزوں کو پھیلایا جائے، نشر کیا جائے، ارسال کیا جائے، اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو، شیئر کیا جائے، جس سے خیر عام ہو، خیر پھیلے، برائی نہ پھیلے، برائی نہ پھیلے۔ آپ ایک جو شیئر کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی برائی شیئر کی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بڑا سنگین جرم ہے، کیونکہ آپ نے تو اس کو بھیج دیا آگے، لیکن آپ نے بھیجا، گناہ کیا، اس کے بعد جیسے جیسے اس کو لوگ اس برائی کو عام کریں گے اس کا گناہ آپ کو ملے گا، کیونکہ بھیجا آپ نے اس کو، بھیجا آپ نے اس کو۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی چیز شیئر کرنی چاہیے یا پوسٹ کرنا چاہیے۔ اہل کتاب کے جرائم کی ایک لمبی فہرست اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، لمبی فہرست ہے۔ پچھلے 5 پاروں میں مختلف جگہوں پر یہود و نصارہ کے جرائم و زیادتیوں کا تفصیلی ذکر ہوا ہے، یہاں پر ان جرائم کو اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اہل کتاب کے جرائم یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے سامنے آئے تب اس کو اور اس کی کتاب کو مانیں گے۔ یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ جرم کیا تھا؟ کہ اللہ ہمارے سامنے آئے تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم کسی نبی، کسی ولی، کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے نبی کے انکار کرنے کا جو ایک بہانہ بنایا، وہ کیا بنایا کہ بھائی اللہ ہمارے سامنے لے کر گیا اور تب مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم تھا ان کا۔ دوسرا جرم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کاروبار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ حیلے کے ذریعے سے، بہانے کے ذریعے سے کاروبار کرنے لگے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ ڈالا، اللہ کے عہد کو، میثاق کو، اللہ کا جو عہد و پیمان تھا اس کو توڑ دیا، ان کی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، انبیاء کو شہید کیا۔ یہ اور بڑا جرم تھا۔ انبیاء کو، بنی اسرائیل میں یا اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا ہے۔ انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کہنے لگے ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمیں آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ یعنی ہر درمی ایک ہوتی نا، ایک ہوتا ہے کہ آدمی قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا، لیکن اس پر کوئی رد نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ہر درمی مزید یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے جو کانوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہم جو ہے، آپ جو بول رہے ہیں نا، ہمارے کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ سیدھا سیدھا انکار کرتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فی آذانہم وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ ایسی اور بھی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان دیتے ہوئے بھی، اور آنکھیں دیتے ہوئے بھی، اور دل دیتے ہوئے بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت مفقود کر دی، سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک جرم کا ذکر جو اللہ تعالیٰ نے